اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر کسی دیر کیے آج شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں صحیح مسلم کی وہ حدیث جو سود کے بارے میں بھرپور وضاحت فرماتی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 4093 4093۔ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اس کا نمبر ہے 1598۔ تو میں آپ کے سامنے ریسائٹ کرتا ہوں۔ حدثنا محمد بن الصباح وزہیر بن حرب وعثمان بن ابی شیبہ قالوا حدثنا حشیم اخبرنا ابو زبیر عن جابر قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت کی اور فرمایا اس گناہ میں یہ سب برابر کے شریک ہیں۔ اب ہم اس حدیث سے بغیر ٹائم ویسٹ کیے استدلال کی جانب روانہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث بہت سارے لوگوں نے پہلے اس کے اوپر اپنی استدلال کر چکے ہیں، تو ہم بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے اس کے استدلال کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں 4 بندوں پر لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 1 سود کھانے والے، یہ سود کے بارے میں حدیث ہے، تو سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، اس کے بارے لکھنے والے، اور نمبر 4 وہ دونوں گواہ جو اس میں ضامن بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سود کھانے والے، جو میں آگے چیز استدلال کرنے جا رہا ہوں۔ اس استدلال کے اندر اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں خدا نخواستہ کوئی میتھس کرنے لگا ہوں تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ آج میں بالکل کامن سینس کے حساب سے آپ کو بتاتا ہوں۔ سود کے لیے جو لفظ یوز کرتے ہیں ہم اردو میں، اس کو منفعت بھی کہتے ہیں۔ منفعت یا سود دونوں طرح سے ہم اس کو کہہ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل 10 روپے، کتنے روپے؟ 10 روپے آپ نے کسی بھی سودی جو مہاجن ہے اس سے 10 روپے لیے، ٹھیک ہے؟ اس 10 روپے کے عوض طے ہوا کہ وہ 13 روپے واپسی پہ جو ادائیگی ہوگی وہ 13 روپے ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ 13 روپے۔ اب یہ 10 روپے جو دیے گئے اور اس میں سے جو 13 روپے تھے وہ ادا کرنے تھے۔ نمبر 1، نمبر 3، نمبر 4، ان تینوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو اس مہاجن یا اس بزنس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سود کھانے والے ہیں، میں ان کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن سود کھلانے والے میں مسئلہ آ رہا ہے، تو ہم اسی مسئلے کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں زیادہ تر علماء حضرات ان کے نزدیک وہ بینک سے ریلیٹڈ جتنا بھی عملہ ہے یا مہاجن سے ریلیٹڈ جو بھی سودی بینک سے ریلیٹڈ جتنا بھی عملہ ہے وہ یہ 3 لوگوں پہ مشتمل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، اس 13 روپے کو ہم تھوڑا سا اور حصے کرتے ہیں، اس کے حصے بکرے کرتے ہیں۔ اس 13 روپے میں سے اگر دیکھیں
تو سود کتنا بنا؟ اس 13 میں سے اصل رقم کتنی تھی؟ اصل رقم تھی 10 روپے. ٹھیک ہے، یہ 10 روپے تو بالکل جائز ہے. اس میں سے جو 3 روپے ہیں یہ والے، یہ اصل میں سود ہے یا منفعت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ساری ڈسکشن جو ہے ہماری اس 3 روپے میں، 3 روپے کے مطابق ہوگی. میں یہاں پہ لکھتا ہوں، اس 3 روپے میں سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو سود کھلانے والے ہیں شاید ان میں وہ بینکرز کے ساتھ جو عملہ جو سود کے کاروبار میں اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے شاید وہ شامل ہیں، یا جو جس کو عام زبان میں، عام فہم زبان میں ہم کہہ لیتے ہیں کہ جس نے گاہک گھیرنے ہیں وہ شامل ہیں. شاید وہ اس 3 روپے کھلانے میں ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اب اس میں سود صرف 3 روپے ہے. ٹھیک ہے، اس 3 روپے میں سے آگے کتنے اس کے حصے ہوتے ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. اس 3 روپے میں سے فار ایگزامپل 0.25 روپیز یہ اس کے چارجز ہیں، جو اس کے ٹرانزیکشن چارجز ہیں، یہ اس کے ادر چارجز جس کو کہہ لیتے ہیں وہ ہیں. اور اسی میں سے فار ایگزامپل 2.25 روپے جو ہیں وہ انسینٹیوز کے طور پہ یا بونس کے طور پہ وہ ہیں جو ادارہ ان لوگوں میں بانٹتا ہے، نمبر 1 میں، نمبر 3 میں یا نمبر 4 میں. ٹھیک ہے، ابھی بھی سود کھلانے والا جو ہے یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جو 3 روپے ہیں اس میں سے اگر میں 0.25 اور 0.25 نکال دوں تو باقی بچ جاتے ہیں 2.5 روپے. ٹھیک ہے، اب یہ 2.5 روپے جو بچتے ہیں یہ تو چلو ان کو انسینٹیوز مل گئے، چارجز ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ ان کے ادر چارجز جو بھی تھے وہ 0.5 ہو گئے ملام لوگ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو 2.5 روپے باقی بچے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح اس کھلانے والے یہ جو پیسے ہیں یہ کون کھلا رہا ہے. یہ پیسے کھلانے والا وہ انسان ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں یہ وہی انسان ہے جو سود کے اوپر رقم لینے گیا ہے. تو اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ جو 2.5 روپے، اب آپ چلیں تھوڑا سا کامن سینس سے نکلتے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا اور طرح سے سوچتے ہیں، شاید آپ کو اس سے زیادہ اچھی طرح اندازہ ہو. ہم اس روپیز کی جگہ پہ آپ کروڑ روپیز کر لیں. ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ کروڑ، تاکہ آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہو جائے. اب یہ جو کروڑ جتنے بھی روپیز ہیں، اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بونس اور کتنے چارجز بنتے ہیں اور کتنا اصل میں وہ سود ہوتا ہے جو بظاہر یا پوشیدہ طور پہ وہ انسان کھلاتا ہے. یہ 3 روپے وہی کھلاتا ہے جو سود کے اوپر پیسے لینے چاہتا ہے، یعنی جو گاہک ہے، پھر چاہے وہ گاہک ایک انسان ہو یا ایک ملک، اللہ کا قانون نہیں بدلے گا. اب آ جاتے ہیں استدلال قرآن کی جانب.
قرآن کی سورہ بقرہ کی وہ آیت کہ جس کے اندر اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سود کی لین دین یا معاونت کرتے ہیں۔ اب یہ لین دین اور معاونت کا پتہ لگ گیا ہمیں حدیث سے، اور حدیث میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو ان کو اللہ کی طرف سے پتہ نہ لگی ہو۔ ہم اس چیز کو مان چکے، جو ہم پیچھے استدلال کیا حدیث کا، اس سے یہ بات ہم سمجھ چکے۔ اب یہ جو استدلال ہو رہا ہے یہ اس آیت کے حوالے سے ہے کہ جو سورہ بقرہ میں سود کے حوالے سے آئی ہے۔ اللہ کی سود کی لین دین معاونت ہر اس فرد جو بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں، ہر اس فرد کے ساتھ جنگ ہے۔ ٹھیک ہے، جنگ ہمیشہ ان فریقوں کے درمیان میں ہو سکتی ہے جو جن کا کوئی مقابلہ بن سکتا ہو یا اس کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہو۔ مجھے تو اللہ کے 99 نام ملے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے ان ناموں کو یاد کر لیا وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو اب یہ 99 نام، ان میں سے مجھے ایک بھی نام ایسا نہیں نظر آیا کہ جس کا کوئی مقابلہ بن سکتا ہو۔ چلیں ایک نام لکھ لیتے ہیں، الواحد، یکتا، اکیلا۔ الواحد ورسز مسلمان یا انسان، جو بھی آپ ان کو کہہ لیں، سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے۔ خالق اور مخلوق کیسے مد مقابل آ سکتے ہیں؟ یہ مقابلہ کرنے سے پہلے کیوں نہیں آپ 100 بار سوچتے؟ کم از کم 99 بار ہی سوچ لیں کہ کون سی ہستی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ جنگ کے بارے میں، جنگ لکھنا، اس جنگ کو لکھنا، یہ میرے لیے تو شرک سے کم نہیں۔ اس کو جنگ لکھنا میرے لیے تو شرک سے کم نہیں۔ واللہ عالم کہ آپ کس طرح اس کو گناہ کہہ دیتے ہیں۔ میرے لیے تو یہ شرک عظیم ہے۔ 99 ناموں کو ذرا اچھی طرح پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس انسان نے یہ 99 نام یاد کر لیے، اور یاد کر لیے تو چلیں لفظ ہے، سوچیں کہ سمجھ کے یاد کر لیے، جس نے اس کے اوپر تحقیق کی، ایک ایک نام کے اوپر سوچا، اس کے اوپر جنت انعام بن جائے گی، اس کے لیے جنت انعام کے طور پہ دے دی جائے گی۔ اس قرآن کے استدلال اور اس سے پہلے حدیث کے استدلال، اس سے مجھے صرف ایک شعر پہ اپنی بات اینڈ کرنا چاہوں گا، چونکہ غالب جب ان 99 ناموں کو میں نے پڑھا تو ایک نام غالب بھی تھا، تو میں نہیں چاہتا کہ اس نام کو میں اس شعر میں لے کے آؤں، تو میں اس کی جگہ عبداللہ لگا دیتا ہوں۔ جو پیچھے جو یہ قرآن سے استدلال کیا
اس کے بعد شعر بنا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے عبداللہ، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ اور جو پیچھے حدیث سے میں نے استدلال کیا، اس کے بعد یہ بنا کہ مدینے کس منہ سے جاؤ گے عبداللہ، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ واللہ عالم۔ اس صورت پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔